کوئی آدمی دور ہے اور کوئی ساتھی جا رہا ہے اس کے پاس ملنے کے لیے، تو اس کو سلام کہلوانا یہ بھی مشروع ہے کہ بھئی میرا سلام فلاں کو پہنچا دینا، میرا سلام فلاں سے کہہ دینا، یہ بھی مشروع ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو سلام پہنچاتے تھے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام جب کوئی جا رہا ہوتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کہتے بھئی ہمارا سلام حضور کو پہنچا دینا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے. راستے میں خبر ملی کہ ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو صحابہ کرام کے ایک ٹولی، ایک دستہ آپ نے اس طرف روانہ کر دیا کہ دیکھو کہاں ہے دشمن. وہ ادھر چلے گئے تو اس طرح دو ٹکڑے میں بٹ گیا حضور کا لشکر. تو جب وہاں سے وہ واپس آئے تو پہلے سے ایک صحابی تھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوسروں سے پہلے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور باقی لوگ پیچھے آ رہے تھے، وہ بھی حضور سے ملنے والے تھے، لیکن ابھی ملنے والے ہیں، لیکن ان دوسرے جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھئی ہمارا جب جاؤ گے آپ پہلے پہنچ رہے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو جب پہنچو تو ہمارا سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا. حالانکہ خود ملنے والے ہیں، ابھی آنے والے، لیکن تھوڑا وقفہ تھا بیچ میں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جلدی جانے والے تھے، تو فرمایا کہ ہمارا سلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا. چنانچہ جب وہ پہنچے تو جا کر پہنچایا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھی بھی آنے والے ہیں پیچھے، انہوں نے آپ کو سلام کہلوایا ہے. تو کسی اپنے ملنے جلنے والے کو، کسی بزرگ کو، کسی عزیز قریب کو سلام بھجوانا یہ بھی سنت ہے. اگر کوئی کرے تو اچھی بات ہے کہ بھی میرا سلام فلاں کو پہنچا دینا. لیکن ایک بات کا خیال رکھو، وہ یہ کہ جب کسی کے ذریعے سلام پہنچاؤ تو اس کو ساتھ یہ کہہ دو بھائی اگر یاد رہے تو سلام کہہ دینا، کیونکہ اگر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ سلام پہنچانا اور اس نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، لیکن وہ پہنچا نہ سکا، بھول گیا، تو وعدہ خلافی کا مرتکب ہوگا. اس لیے مسلمان کو یہاں بھی تکلیف سے بچانا چاہیے کہ اس سے جب یہ بات کہلوائے تو یہ کہے کہ بھئی اگر یاد رہ جائے تو میرا سلام پہنچا دینا. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم البرکت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ بھئی دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو. اب اگر اس نے کہا کہ اچھی بات ہے پہنچاؤں گا اور کسی وجہ سے نہیں پہنچا سکا تو خامخواہ وعدہ خلافی کا مرتکب ہوگا، اس واسطے یہ کر لینا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب سلام پہنچائے کوئی آدمی دوسرے کا کہ وہ فلاں نے سلام کہا ہے آپ کو، تو اس کا جواب ہے علیہم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام تو اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہے، اس نے سلام کیا تو اس کا جواب وعلیکم السلام ہے. لیکن کوئی دوسرا جب پہنچا رہا ہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے تو اس کا جواب ہے علیہم وعلیکم السلام، علیہم وعلیکم السلام. دیکھو یہاں پر بھی شریعت نے اور سنت نے کیسی رعایت رکھی ہے کہ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جس نے سلام پہنچایا ہے اس پر بھی سلامتی ہو، اور تم جو سلام اس کا لے کر آئے ہو تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو. علیہم وعلیکم السلام یہ جواب دینا چاہیے. تو اس طرح ڈبل دعا ہو جاتی ہے، اس کے حق میں بھی جس نے سلام بھیجا اور اس شخص کے حق میں بھی جو یہ سلام لے کر آیا
کیونکہ وہ تمہارے لیے دعا کا تحفہ لے کر آیا ہے، دعا کا پیغام لے کر آیا ہے، تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ تم اس کو دعا دو. اس نے تمہاری ایک خدمت انجام دی ہے کہ تمہارے لیے دعا لے کر آیا ہے. تو جو لانے والا ہوتا ہے نا بیچ میں، یا کوئی کام کرنے کے لیے محض ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اس کام کا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو صدقے کے لیے کسی نے کسی کو رقم دے دی کہ بھئی تم میرے پاس رکھ لو، یہ جب فلاں آدمی آئے گا تو اس کو دے دینا صدقے کے طور پر. تو حدیث میں آتا ہے جس کے پاس پیسے رکھوائے ہیں اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ واسطہ بن رہا ہے اس کا. تو یہ سلام پہنچانے والا یہ واسطہ بن رہا ہے تمہارے لیے ایک دعا کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اجر رکھا ہے اور تمہاری طرف سے اس کو بھی دعا ملنی چاہیے. لہذا علیہم وعلیکم السلام یہ جواب ہے اس کا اس صورت میں. تو جب یہ کوئی سلام لے کر آئے تو اس طرح کہنا چاہیے.